السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی زندگی سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، جہاں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے موسم پیدا کیے ہیں، اسی طرح موسموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فروٹ بھی اس انسان کے لیے پیدا کر دیے ہیں موسموں کے لحاظ سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں۔ جو خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمارے کھانے پینے کی چیزیں موسموں کے اعتبار سے پیدا کر دی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم آج ایک پھل پہ بات کریں گے جسے آم کہتے ہیں، انگلش میں مینگو کہتے ہیں۔ مینگو جو ہے ناظرین میں سے ایک سردار پھل ہے، سب سے اہم پھل۔ یہ سردار پھل بھئی کیوں ہے؟ کس وجہ سے اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے؟ تو ناظرین، یہ مینگو جو ہے ہمارے لیور کے لیے اس طرح سمجھنے کہ جیسے سونے کا گشتہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے لیے بہترین کردار ادا کرتا ہے یہ مینگو۔ مینگو کھانے سے لیور جو ہے بہترین کام کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خون کی پروڈکشن کرتا ہے۔ چونکہ مینگو کے اندر فاسفورس، سلفر وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ یہ فاسفورس ایک ایسی چیز ہے جس کی ہماری باڈی کو کمپلیٹلی طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ دماغ کو بھی اس فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے، ہارٹ کو بھی اس فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری ہڈیوں کو بھی فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہماری ہڈیوں کے اندر فاسفورس کی کمی ہو جاتی ہے تو ہماری ہڈیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی، تو ناظرین ان کے اندر فاسفورس کی کمی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے دل کو اور ہمارے لیور کو فاسفورس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ مینگو جو ہے یہ بہت بڑے بڑے امراض سے نجات دینے والا ایک بہترین پھل ہے۔ انسانی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کینسر ایک بہت بڑا مرض ہے، تو یہ مینگو فاسفورس اس کی اس کینسر سے بھی ریلیف دیتی ہے۔ اتنا یہ اہم پھل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معدے کی سوزش، ورم کو یہ مینگو دور کرتا ہے۔ نظامی انہضام کو نہ صرف ٹھیک کرتا ہے بلکہ مضبوط کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری انتڑیوں کے اندر فاسد مادوں کو یہ مینگو ریلیز کر دیتا ہے۔ باڈی کے اندر کولیسٹرول لیول بڑا ہو یا یورک ایسڈ لیول بڑا ہو تو یہ مینگو جو ہے کھانے سے کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مینگو قبض کشا بھی ہے۔ کانسٹیپیشن کی شکایت ہو، مینگو کھانے سے کانسٹیپیشن کی شکایت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور جو ہماری نظر کی کمزوری ہے یہ بھی مینگو کھانے سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہماری باڈی کو مینگو جو ہے بہت زیادہ توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے یہ تمام آرگن بہترین اچھا کردار ادا کرتے ہیں تو مینگو سمجھ لیں کہ ان سب کو بہت بڑی توانائی فراہم کرتا ہے یہ مینگو۔ تو ناظرین، مینگو کس قسم کا کھانا چاہیے؟ مینگو جو ہے وہ پکا ہوا اور میٹھا کھانا چاہیے۔ جب مینگو کے اندر ترشی ہوگی تو پھر جتنے میں نے فوائد اس کے بیان کیے ہیں مختصر سے، اتنے فوائد یہ مینگو پھر نہیں دے سکتا۔ کوشش کریں کہ ایسا مینگو استعمال کریں جس کو کم مسالہ لگا ہوتا ہے۔ کیلشیم کاربونیٹ مسالہ ہوتا ہے CaCO2، تو اس قسم کا مسالہ جو ہے جس کو کم لگا ہو وہ ایسا استعمال کریں۔ پھر بھی مینگو استعمال کرنے سے پہلے مینگو کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے دھو لیں تاکہ وہ مسالہ جو ہے ہمارے باڈی کے اندر نہ اترے، کیونکہ اس کے اترنے کی وجہ سے باڈی کے اندر انفیکشن پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے مینگو کو صاف ستھرا کر کے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ مینگو جب آتا ہے تو اس وقت آپ کھائیں، اور جب اس کا موسم جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذائقے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، پھر مینگو کو کھانا چھوڑ دیں۔
تو ناظرین آج یہ مختصر سا آپ کو تعارف مینگو کے بارے میں کروایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے پیغام چھوڑتا جا رہا ہوں، کسی قسم کا بھی کوئی باڈی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی پرابلم پیدا ہو باڈی کے ریلیٹڈ، تو آپ اپنی رپورٹس کے ہمراہ الحجاز دعا خانہ میرے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والے سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔